ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد جمعہ کا دن اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت صرف مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود
او مذاہب جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو مندے نہیں، کافر نے، ان اندروں بھی بہت سارے فرقے، بہت سارے گروہ، جماعتاں اور لوگ ایسے نے جڑے جمعے دے دن دا احترام کرتے ہیں۔ اسی اپنی زبان سے انہوں جمعہ کہہ لی دے، کو زیادہ پڑھیا لکھیا ہے تھے انہوں فرائیڈے کہہ لی دے۔ پرانے انگریزی دور دے اندر فرائیڈے فرج یا فریڈج نامی رومی ایک دیوی ہے جہدی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ لکھیا جاتا ہے کہ فرائیڈے اس فریڈج نامی دیوی دی وجہ تو انہاں لوگوں نے اس دن کا نام رکھے ہے، اور پھر دنیا دے اندر مختلف لہجیاں دے اندر اس نام کا استعمال ہویا۔ یعنی وہ لوگ جڑے اسلام نو نہیں مانتے لیکن اپنی ایک دیوی، اپنے ایک بت دے نام تے اس دن کا احترام کرتے ہیں۔ بہت بڑا میسج ہے کہ کافر خود ساختہ بت دے نام تے دل رکھ کے احترام کرتے، مگر مسلمان اللہ اور اس دے رسول دے احکام دے بعد اس دن دی کتنی عزت کرتا ہے، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے مسلمانوں کے سامنے۔ کچھ حکایات ایسیاں نے کہ عیسائی لوگ جمعے دے دن نو اچھا نہیں سمجھتے۔ ظاہر حدیث پاک میں انشاءاللہ اس کو بھی عرض کراں گا۔ بعض عیسائی فرقے ایسے نے جڑے جمعے دے دن نو پسند نہیں کرتے، اس دن دے نال نفرت کرتے۔ یہی وجہ اس فرقے دے لوگ اس دن سمندر دا سفر کرن تو احتراز کرتے ہیں، کیونکہ انہوں دے نزدیک ہے کہ اگر جمعے دے دن کو سفر کیتا جائے گا تو نقصان دا اندیشہ ہے، نقصان دا خطرہ ہے۔ بہرحال یہ انہوں دا اپنا ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ، ایک سوچ اور ایک وہم ہے۔ کیتھولک رومن دے اندر ایک فرقہ ہے جڑے جمعۃ المبارک دے دن کاشتکاری کرتے ہیں، یعنی پورا ہفتہ اگر کوئی فصل دی بجائی کرنی ہے تو جمعے دے دن دا انتخاب کرتے ہیں، صرف اس وجہ تو انہوں دا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ سولی دیتا گیا ہے، انہوں دے عقیدے دے مطابق، اور وہ جمعے دا دن جس طرح دانا زمین دے اندر بندہ سٹ دے، بیج دے، او دے چو ایک نوی زندگی، ایک نواں پودا، ایک نواں درخت پیدا ہوتا ہے۔ انہوں دے مطابق یہ کہ اگر جڑا بندہ جمعے دے دن کاشتکاری کرتا ہے نا، اپنے عقیدے اور نظریے دے مطابق، جس طرح اس دانے دے اندر اللہ تعالیٰ نوی زندگی پیدا کر دینے، اسی طرح مرن دے بعد اسی پیدا ہونا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سانوں نوی زندگی عطا کرنی۔ اور کچھ لوگ ایسے نے، میں عرض کر رہا کہ جمعے دا دن کوئی نیا دن نہیں، بعض نے انہوں اچھا سمجھا ہے، بعض نے اس نو برا سمجھا ہے، اساں انہوں کی سمجھنا ہے، انشاءاللہ یہ دا نتیجہ اس جمعے دے خطبے دے اندر اساں حاصل کرنا ہے۔ رومن کیتھولکس جمعے دے دن کسی بھی قسم دا گوشت استعمال نہیں کرتے، سبزیاں کھاندے نے، اور مشرقی آرتھوڈاکس چرچ دے منن والے ہر جمعے دے دن وہ روزہ رکھتے ہیں، یعنی یہ دے احترام جو سمجھ لو، یا وہ سمجھنے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اس دن کو آزمائش مصیبت آ سکتی ہے، اسی روزہ اس وجہ تو رکھے ہے تاکہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اس دن دی نحوست تو اسی محفوظ ہو جائیے۔
ہندو مت یہ اندر بھی دیوی درگاہ اور لکشمی یہ منن والے اس دن نو اپنی انہاں دونوں دیویاں دی طرح منسوب کر کے جمعۃ المبارک دے دن اپنی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہود انہاں دے بھی مختلف گروہ نے، کچھ جمعے دے دن نو اچھا سمجھتے ہیں، کچھ جمعے دے دن نو برا سمجھتے ہیں۔ عرض کرن دا مقصد یہ ہے کہ جمعے دی حیثیت ہر مذہب، ہر فرقے، ہر گروہ دے نزدیک کسی نہ کسی اعتبار دے نال مسلمہ ہے اور تاریخی حیثیت دی حامل ہے۔ نبی علیہ السلام دی پیدائش مبارک تو پہلا وہ لوگ یعنی اجے اسلام تے نہیں آیا نا، جڑے بڑے سن اپنے قبیلیاں دے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام دے آباؤ اجداد دے بارے بھی ملتا ہے کہ اسی دن اپنے قبیلے نو جمع کر دے، کوئی مشورہ، کوئی قانون سازی یا کوئی فیصلہ، جو بھی معاملات تربیت دے حوالے دے نال، خاندان دے حوالے دے نال، معاشرتی لحاظ دے نال، جمعے دے دن سب نو جمع کر کے اپنے معاملات نو نپٹان دے، اور اے دا نام سی یوم العروبہ۔ انہاں دے نزدیک بھی ہے کہ عروبہ دا معنی ہوتا ہے جس دن اکٹھ ہو جائے، بندیاں کو جمع کر لیا جائے، ایک میٹنگ، اجلاس، اجتماع ہو جائے۔ میرے دوستو، لیکن اسلام دی برکت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو فرمایا، میرے محبوب یہ جمعے دا دن میں یہودیاں دے سامنے بھی پیش کیتا ہے، یعنی ہفتے کے جتنے بھی 7 دن نے میں یہودیاں دے سامنے پیش کیتے بھی جہاں انتخاب کرنا ہے تساں کر لو۔ عیسائیاں دے سامنے بھی ہفتہ پیش ہویا ہے، یعنی تمام دن جہاں انتخاب کرنا ہے کر لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ گمراہ ہو گئے، انہاں تو فیصلہ غلط ہو گیا، انہوں نے جمعے دے دن دا انتخاب نہیں فرمایا۔ یہ ساڈا اعزاز ہے، ساڈا نصیب ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے اس امت محمد نو جمعے دے دن دیاں برکتاں تے خیراں عطا فرما دیا۔ تو آڈے علم جو ہوئے گا کہ حدیث پاک دے اندر ہے جمعے دا ایک نام ہے یوم العید۔ حدیث دے لفظ نے کہ اے عید ہے، عیدن للمسلمین، جمعے دا دن مسلمانہ دی عید دا دن ہے۔ ایک لمحے واسطے اپنے آپ کو سوال کرو، بہت بڑے سوال حدیث دی روشنی دے اندر، اسی مسلمان تو مراد ہے کہ صحیح مسلمان، پکے مسلمان، سچے مسلمان، اللہ رسول تے یقین رکھنے والے۔ اے رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، اللہ کو دعا کرو اللہ ایمان سلامتی نال نصیب فرما دے۔ او دے تو بعد اجے عید نہیں آنی، ہفتہ عشرہ باقی ہوندا ہے، بازار بھر جاندے نے، مارکیٹاں بھر جاندیاں نے، خریداری۔ میرے دوستو، عورتاں مرد بازاراں دا رکیو، اسی عید دا انتظام کر رہے ہیں۔ اب جدو عید دا چند چڑھدا ہے، میرے دوستو کھان پکان دیاں چیزاں لین واسطے اے کریانے دیاں دکاناں، بڑے بڑے مال، بے انتہا ہجوم اور رش ہوندا ہے، اسی عید دا انتظام کر رہے ہیں۔ اور جدو عید دا دن ہوندا ہے، جڑا پورے سال نماز نہیں پڑھتا وہ بھی عیدگاہ دے اندر موجود ہوندا ہے کہ جناب اے خوشی دا دن ہے، مسلمانوں دے اکٹھ دا دن ہے، یعنی اس لحاظ نال اے عید دا دن ہے۔ تو محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح عید الاضحیٰ، جس طرح عید الفطر اللہ تعالیٰ نے اس امت نو عطا فرمائے نے، اس طرح اللہ پاک نے جمعے دے دن نو مسلمانہ واسطے عید دا دن بنا چھڑیا ہے۔ کیا واقعہ عید ہے؟ سانو محسوس ہوندہ ہے ذہنی اعتبار دے نال، اور عید والے دن کے صبح فجر تو پہلے تیاری دا آغاز ہو جاتا ہے۔ کیا جمعے والے دن بھی ساری یہی کیفیت ہے؟ خوشی ہے، اور اس دن کا نام ہے یوم الزیادہ، یعنی اے او دن ہے عام دنوں کی نسبت اللہ تعالیٰ اس دن دے اندر برکتاں زیادہ عطا فرماندے نے، رحمتاں زیادہ عطا فرماندے نے۔ اور اے دن یوم البشارہ، خوشخبریاں والا دن، یوم المغفرہ، بخشش والا دن، یوم العتیق، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو جہنم تو عذاب کرواندے نے۔ میرے دوستو،
یوم الشاہد، یوم المشہود، یوم الازہر، یوم المزید، سید الایام، سال کے 365 دن اللہ تعالیٰ نے اینا دنوں دی سرداری دی پگ اگر رکھی ہے جمعے دے واسطے، نبی پاک نے فرمایا اللہ نے جمعے دے دن نو سید الایام بنا دیتا ہے۔ میرے دوستو، جڑا اپنے علاقے دے سردار دی عزت نہ کرے وہ بچاؤ ہو سکتا ہے؟ وہ دی عزت محفوظ رہ سکتی ہے؟ وہ دی زندگی خوشحال ہو سکتی ہے؟ تے جڑا اس سید الایام دی عزت نہ کرے، احترام نہ کرے، توقیر نہ کرے، جنہوں رب بھی سید الایام کہندا ہے، محمد مصطفیٰ بھی سید الایام کہندا ہے۔ میرے دوستو، غور کرنا ہے، آج دے جمعے دا ہی اندازہ کر، اپنے اپنے گھروں اسی آئے ہاں، ساڈے اہل خانہ کیا واقعی تیاری کر رہے سن؟ کیا واقعی ایک عید دا سما ہے ساڈے گھراں؟ کیا واقعی اس دن دا ادب احترام ہے؟ کیا واقعی ساڈے بیٹے میرے دوست جمعے دے واسطے آ گئے، بھائی ساڈے آ گئے؟ عرض کرنا فضل الایام، سب تو افضل دن جمعے دا دن، سلامت الایام، یہ دن سلامتی والا ہے۔ اور میرے دوستو، یوم الحساب، اسی دن حساب ہونا ہے قیامت دے دن۔ میں صرف اتنی بات تذکرہ گا، جمعے دے دن میدان معاشر دے اندر جدو حساب و کتاب ہونا ہے، اگر رب ذوالجلال صرف یہ سوال کر لیں، رب ذوالجلال یہ اعلان فرما دیتا ہے آیا جو جمعے دا دن ہے، حساب کتاب دا دن ہے، میدان معاشر میں آن والے ہو، میں زیادہ لمبا چوڑا تو آگے تو حساب نہیں لیندہ، رب فرما دے کہ میں تھوڑی نرمی کر لینا، جڑے جمعہ پڑھتے سن، جمعے دا احترام کرتے سن، جمعے دی تیاری کرتے سن، جمعے واسطے ٹائم نال آندے سن، اپنے علاقے تے محلے دیاں مسجدوں آباد رکھتے سن، وہ ادھر ہو جاؤ، انہاں کو کی حساب لینا ہے؟ تو سب دنیا سے میری مان لئیے، میں تو آگے تے مہربانی فرما دیتی ہے، جاؤ ایمان کے سلامتی نال میری جنت داخل ہو جاؤ۔ تے جڑے بندے جمعے دا احترام نہیں کر دے، پھر حساب، یوم الحساب، حساب کتاب بڑا مشکل ہونا ہے۔ میرے دوستو، اس دن کاروبار ہو سکتا ہے، لیکن اذان تو پہلا تے جمعے تو بعد، یعنی اذان تو پہلا تے جمعے دی نماز تو بعد دے اندر میں بے شمار مرتبہ عرض کر چکے ہیں، بہت سارے ائمہ دین، اسلاف، محدثین، علماء کرام، اونا دے فتاوے نے موقف ہے کہ میرے دوستو جڑا جمعے دی اذان تو بعد، یعنی اذان ہو گئی جمعے دی اس تو بعد اور نماز جمعہ تو پہلا، اس درمیان کو کاروبار کرتا ہے وہ پیسہ حرام ہے۔ کاروبار جنہوں کہیں دے جڑا بندہ صرف چیز بیچ دے، نہیں، چیز لین والا، چیز دین والا، خرید و فروخت۔ تے جڑا جمعے دی اذان تو بعد خرید و فروخت تے لگا ہے، مثال دے طور تے مرغی لے کے آندا ہے، آٹا لے کے آندا ہے، چاول لے کے آندا ہے، جمعے دا دن ہے یار اچھا کھانا پکانا ہے، اذان تو بعد اور نماز جمعہ تو پہلا، پھر وہ کھانا پینا حلال ہے۔ غور کرنا ہے، سوچنا میرے دوستو، آؤ جمعے دا دن اکٹھ دا دن ہے، پتہ لگتا ہے جمعے دے دن نا اندازہ ہوتا ہے بھئی یہاں میرا مسلمان بھائی کمزور ہے، اے اچھا ہے، اور بیمار ہے، یارو فلانا بندہ بھی ساڈے علاقے چ رہندا ہے، ایک دوجے دی ضرورتاں دا پتہ لگتا ہے، ایک دوسرے دے حالات دا پتہ لگتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ میرے دوستو، ہر قسم دا کاروبار، مصروفیت، فکر چھڈ کے اپنے خالق تے مالک نو منان واسطے اپنے محلے دے سب تو بہترین خطہ عرش، تیرا گھر بڑا سونا ہے، بعض دوستاں دے گھر کروڑاں روپے انہاں دی مالیت ہے، مسجد تو زیادہ خوبصورت بنایا ہے، مسجد تو زیادہ سہولیات دے گھر دے اندر ہر چیز ہے، لیکن پورے علاقے وچ اللہ نو سب تو زیادہ محبوب، پیارا تے پسندیدہ جڑا زمین دا ٹکڑا لگدا ہے نا،
میرا تیرا مکان نہیں، دکان نہیں، پراپرٹی نہیں، محمد مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نو سب تو زیادہ پیارا جڑا گھر لگتا ہے اپنا گھر مسجد لگتا ہے۔ اسی طرح جڑا مسجد چاہتا ہے اللہ نو پورے علاقے چوں وہ بندہ پیارا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ میرے دوستو ارادہ کر لیا کرو، نیت کر لیا کرو، اتنے تو حساب ہوئے دنیا دے اندر معاف کرنا کوئی جملے بندہ نہیں چاہتا ادا ہو جاندے نے، آخر انسان آ، میرے تو بھی خطا ہو سکتی ہے، میرے کو کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کدی کدی کوئی برداشت کر لیا، سن لیا۔ میرے دوستو حساب پتا کی ہے، ایتھوں ایک نو پھڑی دے اجے وہ قابو کرنے کی کوشش کری دے تے ادھروں کو چھٹ جاتا ہے، اینو سمجھائی دے وہ بگڑ جاتا ہے، ادھروں کسی نے کہی دا یار اللہ کے گھر میں چاہ پتا لگتا بھی او تر گیا ہے۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ نو اے عادتاں پسند نہیں دے، اے بندے پسند نہیں، اے معاملات پسند نہیں دے۔ ہن صرف ایک بات تے تساں غور کرنا ہے، یوم السبت ساڈا دن تے نہیں نا، یوم الاحد ساڈا دن تے نہیں نا، اے عیسائیاں دا دن ہے، اے یہودیاں دا دن ہے۔ ساڈے دن دا آغاز، ساڈے ہفتے دا آغاز یوم الجمعہ مبارک دن ہے۔ پھر آؤ بڑا کام کر لیدا ہے بھائی، پورا ہفتہ محنت کر دے ہو، مزدوری کر دے ہو، دکانداری کر دے ہو، سارے معاملات کر دے ہو، کیا اللہ دے رسول واسطے ایک گھنٹے 2 گھنٹے تسی قربان نہیں کر سکتے؟ اور یہ پورے 7 دن کاروبار کر کے تو امیر نہیں نہ ہویا، تیرا گزارا نہیں ہویا، تیری ضرورت پوری نہیں ہوئی، تیری خواہش پوری نہیں ہوئی، تے اللہ دی قسم ہے ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کام کر کے بھی تیری ضرورت پوری نہیں ہونی۔ بلکہ میرا ایمان ہے 7 دن تو ٹل مار لیا ہے، بڑی کوشش کر لئیے، بڑی ہمت کر لئیے، ضرورتاں پوریاں نہیں ہوئیاں، اور اے 1-2 گھنٹے اللہ واسطے رکھ، درود پاک پڑھ، سورہ کہف پڑھ، میرے دوستو نوافل ادا کر، جمعے دا خطبہ سن، جمعے دی اندر تشریف لے آؤ، اپنے اللہ کو منان دی کوشش کرو۔ میرا ایمان ہے اور جیڑیاں ضرورتاں 7 دن دے کاروبار تے معاملات تے تیریاں پوریاں نہیں ہویاں، جمعے دی نماز پڑھ کے، جمعے دیاں برکتاں لے کے جڑے کام نو ہاتھ پائے گا اللہ تیرے برکتاں عطا فرما دے گا۔ ایمان شرط ہے، یقین شرط ہے۔ حضرت امام ابن قیم رحمت اللہ فرماندے نے او خاص عبادتاں جیڑیاں سارا ہفتہ، کیونکہ ساری امت تو اللہ دی ساری مخلوق وچوں تسی دس سکتے ہو سب تو مصروف شخصیت کیڑی گزری ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چیف جسٹس، چیف آف آرمی سٹاف، مفتی اعظم، مرشد، پیر، امام، خطیب، استاد، رہبر، مربی، غمخوار، غمگسار، سب تو مصروف شخصیت اس کائنات دی محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام ابن قیم فرماندے نے او مخصوص عبادات جیڑیاں مصروفیت دی وجہ تو نبی پاک پورے ہفتے نہیں سنا کر سکتے، او بھی عبادات محمد کریم علیہ السلام جمعے دے دن فرما لیندے سن۔ پتہ نہیں کیڑی مصروفیت ہے حضرت جی، بڑا کام ہے تو انہوں نہیں پتا، میں نے واقعہ ہی نہیں پتا، پھسے پے مت وجی ہے جی، ٹائم کوئی نہیں، ویل ہی کوئی نہیں، جے آنکھوں کو اللہ دے گھر نال تعاون کرو کہ پیسہ کوئی نہیں، کام بھی بڑا ہے، مصروفیت بھی بڑی ہے، انکم بھی بڑی ہے، سارے معاملات نے تے اللہ دے رسول کا جدو نہ ہونا ہے نہیں جی بس ہوئی پئی ہے۔ میں صرف دعا کروں گا اللہ میرے سمیت سب دے ذہنوں صحیح فرما دے۔ ایک اللہ دے بہت بڑے ولی گزرے نے، آپ فرماندے نے یہ گل بڑی قابل توجہ جے، اندر جڑا بندہ پھس گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، گھر چ لڑائی ہے، محلے چ جھگڑا ہے، یعنی ہر لحاظ نال ذہنی طور پہ بڑا پریشان ہے،
اللہ دے ولی فرماندے نے میں تانوں ایک نسخہ دساں تے رب مہربانی فرما دے گا. آندے نے جڑا جمعے دا دن ہوندا ہے نا لو اینو صحیح گزار لے. ویکھو نا نبی پاک نے فرمایا جمعے دے دن ایک گھڑی ایسی ہے بندہ جیڑی بھی دعا کرتا ہے اللہ قبول فرما لے. حدیث تہاڈے ذہن 'چ نا آپ فرماندے نے کہ جے جمعے دا دن جیڑا ہے نا اینو صحیح گزار لے. صحیح تو مراد ہے نیکی تقوی پرہیزگاری للہیت اللہ دے گھر نال تعلق قرآن پاک دی تلاوت نبی پاک دی ذات دے درود پاک ذکر اذکار صدقہ خیرات دیگر نیکی دے معاملات. آندے نے جمعے دا دن تو صحیح گزار لے پورے ہفتہ اللہ تعالیٰ تیرے دنوں نو صحیح گزار دے. گل پھر ہوئی ہے نظریہ عقیدہ اللہ تے یقین ایمان. جڑا جمعے دے دن نماز صحیح کر لے کم از کم اور کچھ نہیں توجہ کرنا ہے یار اور کچھ نہیں ایک خاص جماعت او خاص گروہ او خاص فرشتے اللہ دے مقرب اللہ دے محبوب اللہ دے نمائندے جڑے صرف جمعے دے دن تشریف لے آندے نے تے او مسجد دے گیٹ تے بیٹھ جاندے نے جمعے نو آندے نے اللہ آندے نے جاؤ پتا کرو گئی کیڑے کیڑے بندیاں دا میرے گھر نال بڑا تعلق ہے بڑا پیار ہے. ممکن ہے کہ اللہ کہہ دین کہ اے مومنہ بات دینا میں صرف مثال دے رہا بھئی اے لسٹ اس علاقے چ میرے فلاں فلاں بندے رہندے نے اے مسلمان نے مسلمانہ دی لسٹ اے بالغ نے ایناں تے نماز فرض ہے بھئی اے عورتاں نے اے فلاں ساری لسٹ مل جائے اے جویں اساں ووٹاں پائیاں نے لسٹ بنی ہے جڑا ووٹ پاندا ہے ٹک ہو جاندا ہے پرچی بن جاندی ہے نشان لگ جاندا ہے تے اللہ تعالیٰ بھی اپنے فرشتیاں نو بھیجن میرے ملائکہ جاؤ ذرا پتہ کرو بھئی کیڑے کیڑے بندے آ گئے نے. جویں الیکشن تے ووٹاں پان جاندے نے اسی طرح کیڑے کیڑے میرے بندے میرے گھر وچ نماز پڑھن آئے نے نفل پڑھن آئے نے عبادت واسطے آئے نے. تے میرے دوستو وہ فرشتے لکھ ایماندار نے فرشتے نہ اتھے تاندلی نہ کرپشن نہ رشوت نہ زور زبردستی اسی تے انہاں نوں ویکھ بھی نہیں سکدے ایمان ہے وے تے اللہ تعالیٰ نے وہ بھیجے نے نام لکھے جا رہے ہیں اے فلاں بھی آ گیا جی فلاں بھی آ گیا فلاں بھی آ گیا فلاں بھی آ گیا. یا اللہ جیڑی تو لسٹ دے چھڈی ہے نا او دے تے اے بندے آ گئے نہیں باقی تو جان تے تیرا کام جانے تے میرے دوستو کم از کم ہور کچھ نہیں. اور جے ساڈا نام نماز تہجد پڑھن والیاں وچ نہیں جے ساڈا نام سوار تے جمعرات دا روزہ رکھن والیاں وچ نہیں جے ساڈا نام بہت زیادہ کو صدقے خیرات کرنے والیاں وچ نہیں اور جے ساڈا نام روزانہ قرآن پاک کی شراط پڑھنے والیاں وچ نہیں اور کم از کم ہفتے دے بعد جمعے دے دن ہی انہاں بندیاں وچ شامل ہو جائیے جنہاں دا نام وہ مقرب فرشتے لکھ کے لے جاندے نے کہ رب بڑا قدردان ہے رب بڑا مہربان ہے. ہو سکتا ہے پورا ہفتہ کو کمی ہو گئی کوئی کوتاہی ہو گئی کوئی ڈھل ہو گئی کوئی ایسا معاملات جڑا اللہ نو پسند نہیں اللہ نہ کرے ساڈے تو ہو گیا رب کہے او میرے فرشتیو چلو کوئی گل نہیں بھول گئے سن غلطی ہو گئی ہے. اج سارے بندیاں دا اکٹھ سی اج سارے ذمہ دار تو مراد اہل ایمان انہاں نے آنا ہے چل آ گیا ہے نا اور جے میں پہلی صف والے نو معاف کر چھڈیا تے اج میں آخری صف والے نو بھی معاف کر چھڈیا لیکن نام تے ہوئے نا انہاں بندیاں میں ساڈی رجسٹریشن تے ہوئے. پھر اللہ کو دعا کرو اللہ وقت تو پہلا آن دی توفیق عطا فرمائے. اے جڑے مقتدی ہوندے نے نا اے مسئلہ بھی سن لو جڑے تسی حضرات تو جنہ جمعہ سننا ہے انہاں سارے تے واجب اور ضروری ہے کہ انہاں خطیب دے آن تو پہلا ہونا ہے کیونکہ نفل وغیرہ بھی پڑھنے باقی معاملات اور سب تو بعد کنے آنا ہے خطیب نے آنا ہے سب تو بعد خطیب نے آنا ہے. آکھو گے شور صاحب ایک تھے لکھے ہے کیونکہ جدو امام یعنی خطیب جنہیں خطبہ دینا ہے جدو او منبر وال آندا ہے نا وہ کمرے چ بیٹھا ہے بازار چ بیٹھا ہے گھر بیٹھا ہے جتوں بھی آندا ہے جدو وہ دی انٹری ہوندی ہے
تے او فرشتے رجسٹر بند کر لیندے نے جڑے اللہ نے خاص بھیجے نے. تو سب تو آخری انٹری کہدی ہونی چاہیے؟ خطیب دی. لیکن افسوس افسوس سب افسوس وہ خطیب تو بعد کسے کی ہونا ہے. کئی تے میرے یار نے 40 منٹ ہو گئے نے جمعے دے آغاز کو اجے بھی تشریف نہیں لے آئے. تے اے ذمہ داری تہاڈی ہے سجنوں, اے ڈیوٹی تہاڈی ہے. ویکھو تسی ایتھے رہن والے ہو, تسی ایک دوسرے نوں جانتے ہو. میں آ جانا ہے, خطبہ دینا ہے, چلے جانا ہے. اللہ جانتا ہے مینوں تے سارے دوستاں دا علم بھی نہیں, 8-10 بندیاں تو زیادہ مینوں تے کسے نام دا بھی علم نہیں. شناسائی صرف انہاں نام ہے جڑے جمعے تو بعد آ کے سلام لے لیندے نے تے مینوں اندازہ ہوندا ہے کہ بندے یار دیکھے نے اے مل کے جاندے نے. باقیاں دا علم تہانوں ہے. رسول پاک نے قاعدہ تے کلیہ دسیا ہے, حدیث مصطفیٰ دے اللہ سمجھ دے. نبی پاک نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا, اور میرے امتیوں اور میرے منن والے ہو اور مینوں پہچانن والے ہو اور میرے تے یقین رکھن والے ہو. نبی پاک فرما رہے نے میرے امتیوں بلغوا انی ولو آیا. جیڑی کوئی حدیث سن لو, ایت سن لو, اسلام دا پیغام سن لو, اونوں دوجے تک پہنچانا تہاڈی ڈیوٹی ہے. یہ ڈیوٹی کنے لائی نے؟ محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم. تے کدی اس ڈیوٹی تے بھی عمل کر کے دیکھنا. میرے دوستو جمعہ دا دن میرے تیرے نزدیک تے دی پتہ نہیں اہمیت یا حیثیت کیا ہے, اللہ جانتا ہے. اتنا عظیم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام جڑے کرنے سن, بڑے بڑے ضروری تے اہم تاریخی کام تے حادثات, اللہ تعالیٰ نے انہاں واسطے انتخاب ہی جمعے دے دن دا فرمایا. مثال دے طور پہ اللہ نے پورے زمین تو تھوڑی تھوڑی مٹی اکٹھی کر کے اللہ دے حکم دے نال پوری زمین چوں نا, ہر خطے چوں, افریقہ دا ہے, ایشیا دا ہے, یورپ دا ہے, کوئی بھی خطہ ہے, تھوڑی تھوڑی مٹی اللہ نے اکٹھی کر لئی. تے فرشتے آندے تے ہون گے نا, یا اللہ یہ کی کرنی ہے, مٹی کیوں اکٹھی ہو رہی ہے جنت وچ؟ اللہ نے اس مٹی نو اکٹھیاں کر کے ایک مجسمہ بنایا ہے, ایک جسم کی تشکیل دیتی ہے. اور کون نے؟ میرے تے تواڈے ابا جی جناب آدم علیہ السلام. اللہ نے نبی آدم نو بنایا ہے تے دن جمعے دا انتخاب فرمایا ہے. اسی طرح نبی آدم نو زمین تے بھیجے ہے تے جمعے دے دن دا انتخاب فرمایا ہے. اور میرے دوستو قیامت بھی جمعے دے دن آنی ہے, اور اللہ نے مینوں تہانوں جدوں اٹھانا ہے میرے دوستو وہ بھی جمعے دا دن ہے. یعنی قیامت جس دن قائم ہوئے گی, سور جس دن پھونکیا جائے گا, نفقہ جس دن پھونکیا جائے گا, اور کڑک تے دہشت تے خوف جدوں دنیا دا نظام تیس نیس تے تباہ کر دیتا جائے گا, وہ بھی جمعے دا دن ہونا ہے. میرے دوستو اسی طرح اللہ پاک نے جناب آدم نو جنت جو دنیا چ بھیجیا تے دن جمعے دا, پھر دنیا میں جو جنت لے کے گئے, یعنی آپ دی وفات ہوئی, وفات تو بعد اللہ دے نبی رب دی جنت دے مہمان ہوندے نے نا, تے اللہ نے نبی آدم دی وفات واسطے بھی, میرے آدم جے میں تینوں بنایا دن جمعے دا, دنیا تے بھیجیا دن جمعے دا ہے, ہن میں تینوں دوبارہ جنت دا مہمان بنانا ہے تے پھر دن جمعے دا ہی ہے. جمعے دے دن دا انتخاب اللہ نے اپنا تخت لایا ہے. اللہ تعالیٰ تشریف فرمان ہے, نیک مومن اللہ دے پیارے بندے اللہ انہاں نال ہم کلام نے. یعنی جدو حساب کتاب ہو رہے ہیں تے دعا کرو ہاں اللہ اپنی رحمت دے نال اپنا رحمت والا دیدار نصیب فرما دے. وہ بھی دن جمعے دا ہونا ہے, وہ بھی دن جمعے دا ہونا ہے. تے کی خیال ہے جیڑا جمعے نو اہمیت نہ دے تے رب کہے گا بھئی تو احترام نہیں کرتا رہا تے میں تینوں اپنا دیدار کرانا. مینوں تے امید ہے اسی ماڑے ہاں, چنگے ہاں, کمزور ہاں, جیسے بھی ہاں, اللہ دے رسول دے حکماں دی عزت کران گے, اللہ اپنی رحمت دے نال اپنا دیدار نصیب فرما دے. اللہ جنت بھی اجتماع ہونا ہے, جنت بھی اجتماع ہویا کرنا ہے.
تو وہ بھی دن جمعے دا ہونا ہے اور جمعہ پڑھنے والے ہو جنت دے اندر ذہن رکھنا جنت کوئی اتنی بڑی نعمت نہیں جنت کوئی سب تو بڑی نعمت نہیں حورا کو بہت بڑی نعمت نہیں جنت کے چشمے کو سب تو بڑی نعمت نہیں ہے جنت کا لباس سب تو بڑی نعمت نہیں اللہ دی رضا بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جنت دے اندر مینوں تینوں بٹھا کے اپنا دیدار کرانا ہے تے دل جمعے دا ہونا ہے اللہ نصیب فرما دے مقدس دن مبارک دن محترم دن محتشم دن جمعے دا دن دنوں دا سردار دنوں دا چودھری اور پھر حیران ہو گئے خوشی دا مقام ہے یہودیاں تے آکھیا سانو یہ نعمت ملدی تے اسی عید دا دن بنا لیندے نعمت پتہ کیڑی ہے رب العالمین نے جبریل امین نو بھیجیا جا میرے نبی کریم نو میرا پیغام دے دے پیغام کی ہے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کدوں دا سلسلہ چلیا اسلام دا آدم تو لے کے نو بھی آئے خلیل بھی آئے زبی بھی آئے کلیم بھی آئے روح بھی آئے سلمان بھی آئے دیگر آئے نہیں ہے اعزاز ملیا محمد کریم آ گئے ایک وقت ایسا آیا فرمایا جبریل سب تو بڑا اعزاز آدم تو لے کے عیسیٰ تک میں انبیاء ہوں شریعت بھی عطا فرمائی نبوت بھی عطا فرمائی دین بھی عطا فرمایا کمی باقی ہے عذابہ ہوتا رہا اور میرا مصطفیٰ آگے جاؤ اعلان کرتے ہو میرے پیغمبر اسلام کے بعد نبی کوئی نہیں آنا اس واسطے میں محمد مصطفیٰ کے دین نو قیامت واسطے مکمل فرما دے رہا کامل دین مکمل دین تے یہ دن کیڑا ہے جمعے دا ہے جدوں یہ پیغام آیا ہے اثر تو بعد محدثین دے نزدیک ایک گھڑی ایسی ہے اور عام طور پہ عمومی حدیث دے اندر جمعے دے اندر ایک گھڑی ایسی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو منگنا ہی مانگ لے ایک گھڑی تینوں مل جائے وقت تینوں مل جائے تو جو منگے گا میں رب پہلے تینوں وعدہ کیتا ہے تینوں ہر چیز دی عطا فرما دیا تے ممکن ہے جمعے کو گھڑی ہوئے ممکن ہے جمعے دے آغاز تو پہلا کو گھڑی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ وضاحت نہیں اس واسطے سارا دن گزارو جس طرح عید کا دن گزار دے ہو کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے میں گل مکدی مقامہ جمعے دا دن یہ اعزاز کیا ہے تسی آندے ہو ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات کوئی ثواب ملے کوئی ثواب مل جائے کوئی ثواب نہیں تے جمعے دا دن ایڈا مبارک ہے یہ ایک حرف دا ثواب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دی ایک سورت دا نام ہی سورہ جمعہ رکھ چھڑیا اپنے قرآن نو سجایا ہے اپنے کلام نو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نو نام جمعہ دا عطا فرما چھڑیا ہے اتنا عظیم دن ہے میرے دوستو یہ نماز پڑھنی فرض عین ہے فرض عین تو مراد ہے جس سے بھی نماز فرض ہو گئی ہے وہ دے واسطے پڑھنا ضروری ہے اگر کسی نو شاک نہ گزرے پریشان نہ ہوئے جیڑا جمعے دی نماز دا انکار کرتا ہے وہ بندہ مسلمان نہیں فجر دی نماز دا انکار کرے مسلمان ہے زور اثر مغرب عشاء اسی طرح جویں فجر ظہر اثر مغرب عشاء فرض ہے اسی طرح نماز جمعہ بھی فرض ہے
ہر ایک تے نہیں. پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہو گئے. دوسری شرط ہے بالغ ہوئے. تیسری شرط ہے کہ عقل مند. ہن غور کرو، یہ شرطاں میں تے نہیں نہ رکھیاں، یہ تے اللہ دے رسول دی شریعت دیا شرطاں نے. پہلی شرط ہے مسلمان. اچھا بھی اندازہ کرو کہڑے بندے ساڈے علاقے کے مسلمان نے، کہڑے ایماندار نے، تاکہ بھئی بندے گلاں بڑیاں کرتے نہیں وہ بندہ یار مسلمان نہیں، وہ بندہ منافق ہے، فلاں ہے. سانو کہڑی لوڑ ہے کہ فتویٰ لائیے؟ اللہ کے رسول نے بھی دسیا ہے وہ مسلمانوں کا اندازہ کرنا جے، مومنہ کا اندازہ کرنا جے. جمعہ کس واسطے رکھے ہے؟ جیڑا اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے وہ مسلمان ہی مسلمان ہے. بھائی وہ کو عمل ماڑے بھی نہیں، وہ اللہ کا معاملہ ہے. وہ کردار میں کمی ہے تو اللہ کی وہ معاملہ ہے. لیکن جیڑا آ گیا ہے اللہ کے گھر میں ایماندار آؤں گے، مسلمان آؤں گے. حضور نے فرمایا جیڑا اس گھر میں آ جائے، خاص طور پہ فجر تے عشاء دی نماز دے لفظ ملتے ہیں نا، جیڑا آ جائے، میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا انکوائری کرو، تے فرمایا فشہدوا لہ بالایمان، اور گواہ بن جاؤ تواڈے علاقے چ ایماندار بندہ ہے. پہلی شرط ہے مسلمان. تے میرا تے عقیدہ ہے تو کسے بندے تے شک ہوئے نہیں جی یہ بندہ صحیح نہیں، میرا پھر بھی نظریہ ہے جیڑا اس علاقے تے رہندا ہے جن نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہے، میرا تے نظریہ ہے ہن انہوں ثبوت دینا ہے. میرے دوستو مسلمان بندہ پابندی کرے گا، بالغ یعنی چھوٹے بچے کو چھلے جے کو سال دا ہے 2 سال دا ہے دودھ پیندا ہے فیڈر پیندا ہے وہ تے فرض نہیں. بالغ اس تو بعد عقل مند. یہ مطلب ہے بے وقوف بندے تے جمعہ فرض نہیں، پاگل تے فرض نہیں، دیوانے تے مجنون تے فرض نہیں. جیڑا آ گیا وہ عقل مند ہے. دنا ہے، غلطی ہر بندے کو ہوندی لیکن پھر بھی عقل مند ہے. تادی آیا ہے نا بھائی، سب کو نہیں چھڈ کے اللہ دے گھر چ آیا ہے، تندرست، ذہنی طور پہ تندرست ہے، عقل دے لحاظ سے تندرست ہے، جسمانی طور پہ تندرست ہے. اور اگلی شرط مقیم، حالت سفر چ نہ ہوئے. تو میرے دوستو اساں خود یہ ویکھنا ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کئی بندے پتہ بات چاہتے یار اج جمعے دے کوئی لفظ سخت نہیں سن، اے تسی یار نہ کہندے تے کیڑی ضرورت سی، اے جملہ کچھ سخت سی، اے انداز کوئی اچھا نہیں سی. لو میں ایک انداز تو اس شخصیت کا پیش کرنا ہے. اللہ کریم دی مینوں ذات دی قسم ہے، اے امتی نہیں ملائکہ جنات انسان بلکہ آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آن والے جڑے اجے آنے نے سارے انسان اونا تو جڑا سب تو موت دل ہے، رحم دل ہے، مہربان ہے، شفیق ہے، رعوف ہے، رحیم ہے، جڑا رحمت للعالمین ہے. لو اس پیغمبر دی ذرا ذات پاک نو دیکھو، جمعے دے بارے میرے مصطفیٰ دی فکر، جمعے دے بارے میرے نبی دا انداز. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ ممبر دیاں سیڑھیاں تے کھڑے نے جویں میں ممبر تے کھڑا الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی طرح میرے پیغمبر مسجد نبوی دا ممبر مصطفیٰ او دی سیڑھی تے کھڑے نے تے آپ اپنی زبان تو کی فرما رہے ہیں؟ آندے نے لا ینتہین اقوام عن ودعہم الجمعہ. آقا فرما رہے ہیں او باز آ جاؤ، اب باز آ جاؤ اور رک جاؤ، سدھے ہو جاؤ، سنبھل جاؤ. یہ سارے مفہوم نے پنجابی دے اندر، یعنی یہ ویلا ینتہین اقوام، او گروہ، او جماعت، او لوگ باز آ جاؤ. اللہ دے پیغمبر کس گل تو فرمایا ان ودہم الجمعہ، او جمعہ چھڈن تو باز آ جاؤ. جڑے اللہ دے گھر وچ نہیں آندے، جمعہ پڑھن واسطے نہیں آندے، آقا فرماندے نے اور رک جاؤ، اپنے آپ نو صحیح کر لاؤ، اللہ دے گھر وچ جمعے واسطے آیا کرو. نہیں تے میں رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم رحمت
العالمین پیغمبر اعلان فرماندا جے او لا یختمن اللہ علی قلوبہم اللہ دی قسم ہے جڑا من لا یختمن اللہ اللہ ختم تے اللہ مور لگا دے گا اے جڑی مور اللہ صرف کافراں دے دلاں تے لاندا جے آقا فرما دے نے جڑے جمعے وچ نہیں آندے باز آ جاؤ نہیں تے اللہ انہاں دے دلاں تے مور لگا دے گا ثم لا یکونن من الغافلین کہ اے بندے پھر غافل ہو جان گے غفلت دا شکار ہو جان گے کی مطلب ہے جدو انہاں دے دل تے لگ گئی ہے نا مور اگلی حدیث بھی سن لو تاکہ گل اکٹھی ہو جائے دوجی جگہ تے آقا فرماندے ہیں من ترک الجمعۃ ثلاثا جیڑا بندہ 3 جمعے چھڑ دیندا ہے جیڑا بندہ 3 جمعیاں وچ حاضر نہیں ہوندا تابع اللہ علی قلبہ تابع اللہ علی قلبہ اللہ اس بندے دے دل تے سٹیمپ تے مور لا دیندے نے کنے جمعے 3 جمعے مور لگ گئی وجعل قلبہ قلب منافق اے میرے نبی دے لفظ نے میرے آقا دی حدیث پاک ہے میں تے اپنے نبی دی ترجمانی پیا کر رہا جے میں تے اپنے مرشد تے محبوب دی گل امت تک پہنچا رہے ہو جے آقا فرماندے ہو 3 جمعے جنہیں چھڑ دیتے ہیں تے جڑا 1 جمعہ چھڑیا ہے نا وہ دے بارے تے آقا نے پہلے 10 چھڑیا ہے ہن 3 جمعیاں دی گل ہے جڑا 3 جمعے چھڑ دیندے آقا فرماندے نے او دے دل تے مہر لگ جاندی ہے اور اللہ تعالی اس بندے دے دل وچوں ایمان کڈ کے دے دل نوں منافق بنا دیندے نبی پاک نے ایک قاعدہ دسے ہے اصول دسے ہے ایمان دیکھنا ہوئے ایک جمعے کو بندہ نظر نہیں آیا ممکن ہے بیمار ہو گئے نہیں کوئی نظر آیا تو آنو مینو ممکن ہے کوئی کام میں کوئی ضرورت ہے آقا فرماندے نے جدو 3 جمعے ہو جاندے نے رجسٹرڈ منافق مور لگ گئی تے منافق ہو گیا رجسٹرڈ ہے منافق دے نفاق وچ شک کوئی نہیں جے اور میں عرض کر رہا جے لفظ مور لگ گئی اے مور اللہ کنہ دے دلاں تے لاندا ہے جڑا کافر ہوندا ہے کافراں دے دلاں تے اللہ مور لاندا ہے دلیل سننی جے دلیل نوٹ کر لو ختم اللہ علی قلوبہم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم اللہ میں نو تینوں محفوظ فرما دے آج تے گل تینوں غلط لگ سکتی ہے سخت لگ سکتی ہے قیامت نو بچا نہیں ہونا اس بندے دا جے تو اللہ ناراض ہو جائے ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے لا دیتی ہے مورے نہ دے دلاں دے وعلا سمعہم تے انہاں دے کناں دے وعلا ابصارہم غشاوہ اکھاں تے پا دیتا ہے پردہ اینو صحیح بندہ نظر نہیں آندا اینو حق نظر نہیں آندا کان تے لا دیتی ہے مور اینو صحیح گل صحیح نہیں لگدی صحیح گل سن دے آوازار ہو جاندا ہے صحیح گل سن دے پریشان ہو جاندا ہے او کان تو سن کے دل کے اثر ہندے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم مور دور کر سکنا ہے دنیا دے اندر کلمہ پڑھ سکنا ہے توبہ کر سکنا ہے استغفار کر سکنا ہے روٹھے رب نو منا سکنا ہے اوے اکھاں دے نال حق تے سچ نو ویکھ سکنا ہے تے جے یہ تے
ظالم تے متکبر بن کے رہے گا، گل سنن واسطے تیار نہیں، منن واسطے تیار نہیں، تے اللہ آندے نے وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، عذاب بھی انہاں واسطے بہت بڑا ہے، کوئی چھوٹا موٹا عذاب نہیں۔ اور ذہن رکھے کوئی بندہ نہ پیدائشی ایمان تو محروم نہیں ہوندا، ہر بچہ فطرت سلیمہ تے پیدا ہوندا ہے، مسلمان ہوندا ہے۔ میرے دوستو شروع تو کسے واسطے ایمان دا دروازہ بند نہیں جے ہوندا، انبیاء بھی آئے، علماء بھی آئے، محدثین بھی آئے، مفسرین بھی آئے، خطباء بھی آئے، سب نے آ کے صراط مستقیم دسے ہے، اور کسے واسطے دروازہ بند نہیں۔ جدو بندہ سوچ غلط بنا لیندا ہے، عقیدہ غلط بنا لیندا ہے، نظریہ غلط بنا لیندا ہے، کردار غلط بنا لیندا ہے، معاملات غلط بنا دیندا ہے، گمراہی وچ اترتا جاندا ہے، اسلام تو دور ہوندا جاندا ہے، پھر وہ دے دل تے مور لگدی ہے۔ انج سمجھو ایک بندہ ڈاکٹر کول جاندا ہے، ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہاں، ڈاکٹر انجیکشن بھی دیندا ہے، ٹیبلٹ بھی دیندا ہے، سرپ بھی دیندا ہے، علاج معالجہ کردا ہے، اور ڈاکٹر دی دعائی نہیں کھاندا، گھر آ کے زہر کھا لیندا ہے۔ تے ڈاکٹر کبھی ہونے نے بچنا نہیں، وہ اس واسطے نہیں بچنا کہ ڈاکٹر آکھے، انہیں اس واسطے نہیں بچنا کہ انہیں اپنے آپ کو ہلاکت خود پایا ہے، انہیں زہر خود کھاتا ہے، پھل بھی ہے، خوراک بھی ہے، میڈیسن بھی ہے، سب صحت واسطے اچھا ہے، اور چھڈ کے تے زہر کھاندا انہیں مرنا نہیں تے ہور کی ہونا ہے۔ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، سیرت صحابہ بھی ہے، دین اسلام بھی ہے، سب چھڈ کے مرضیاں اپنیاں کرے، جنہیں زہر کھان والا ہلاک ہوئے گا، دین دے معاملے کے اندر اپنیاں مرضیاں کرنے والا وہ بھی ہلاک تے تباہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اتھو ہی آغاز کرانگا، تمید ہو گئی ہے، انشاءاللہ اتھو انہا جملے تو آغاز کرانگا۔ اللہ کرو دعا کرو، اللہ حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں ممبر رسول تے کھڑا، میں اپنے حق میں دعا بھی کر رہا، اللہ جڑی گل صحیح نہیں، حق نہیں، بہتر نہیں، اللہ سونے میری زبان کی طاقت ہی نہ رکھی میں غلط گل کر سکا، طاقت دی صلاحیت زبان دی ربا ختم کر دے، اس زبان دی ضرورت نہیں جڑی حق بیان نہ کرے، باطل نو سپورٹ کرے۔ اللہ اے وجود دیتا ہے، اللہ جسم دیتا ہے، مینو تین توانائی عطا فرمائی ہے، دعا کرو اللہ اس وجود نو اسلام واسطے قبول فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔